ताज रखे हैं ज़माने ने सरों पर उनके, ताज रखे हैं ज़माने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। आज का ये शानदार प्रोग्राम शादाब फंक्शन हॉल दरगाह रोड यहाँ पर रखा गया था और ये जो पूरा प्रोग्राम रखा गया था इस्लाही माशरा कमेटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी जानिब से रखा गया था, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर, टीचर्स और तमाम जो ज्येष्ठ नागरिक है जिन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं उनका सत्कार यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का यहाँ इफ्तिताह भी किया गया, जो कि एक बिलासुदी निज़ाम पर निर्भर है, उस पर चलाया जाएगा। एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि ख़ास तौर पर वुमेंस के लिए शुरू की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल रब सर है, जो कि रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर है, उनसे बात करते हैं। उन्हें भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए। सर, क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम जो इस्लाही माशरा कमेटी ने रखा था, कैसे इस प्रोग्राम को देखते हैं और ऐसे ही प्रोग्रामों की ज़रूरत है हमारे समाज में, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रब मोहम्मद अब्दुल करीम, मौज़िफ़ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर परभनी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्येष्ठ नागरिक जागृत मंच परभनी। आज का ये प्रोग्राम इस्लाही माशरे की जानिब से और हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़द किया गया। आज के इस प्रोग्राम में जो है सो हमारे सीनियर सिटीज़न्स, हमारे पेंशनर्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स को अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि ये जो कमेटी है ये इनको जो टीचर्स ने पढ़ा है वो सबों का उन्होंने जो है सो यहाँ पे इस्तकबाल किया है, सम्मान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अपनों ने ही अपनों का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है। इसलिए मैं कमेटी के तमाम अरकान को, सदर को, नायब सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज एक मुनफरिद प्रोग्राम लिया जो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। और इस्लाही माशरा के माध्यम से वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जो गरीब तबका है वो गरीब तबके का सर्वे किया जाए और ऐसी बेटियाँ, ऐसी हमारी बहनें जो गैर शादीशुदा है और जो अभी जिनके रिश्तों की जो तलबगार है, तो उनका कहना है कि हम सर्वे करेंगे और उन बच्चों तक पहुंचेंगे और उनकी जो है सो मराठी में कहते वस्तुनिष्ठ माहिती, उनको जो है सो पूरी तरीके से उनकी मालूमात ले करके बिल्कुल उनकी मदद करेंगे और उन बच्चों के शादियों का इंतज़ाम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। और इसमें जो शामिल हाल है, जो मदद कर रहे हैं, हमारे ज़ियाउद्दीन सर है, हमारे आमिर खान साहब है, अब्दुल रज़ाक सर और सदर की हैसियत से शेख ज़फ़र सर, हमारे खान साहब, इन सभी की मदद है, तभी जा कर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और जो है सो चेंजेस, तब्दीलियाँ आपको नज़र आए। हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सर हैं, सीनियर पत्रकार है और रिटायर्ड टीचर भी है और इस्लाही माशरा कमेटी परभनी की जो है उसके वो सेक्रेटरी है। उनसे बात करते हैं। सर, जो आज का शानदार कामयाब प्रोग्राम रहा और इसमें जो सबसे अहम बात थी कि वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का आज इफ्तिताह भी किया गया, कैसे देखते हैं सर इसको कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, क्या करें? ऐसा लग रहा है जैसे हमारा एक ख्वाब, जो हमने ख्वाब देखा था वो आज पूरा हुआ है। हम ये चाहते थे कि ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाया जाए। आज मुस्लिम माशरा बहुत ज़्यादा जो है पस्ती का और ख़ास तौर से माशी पसमानदगी का शिकार है। मजबूरी के सबब औरतें जो है लोगों से क़र्ज़ लेने पर मजबूर होती हैं। इससे पहले ये हुआ कि लोगों ने मुस्लिम औरतों की इन मजबूरियों को जो है समझ कर उसको टारगेट बनाकर या उसको जो है निशाना बनाकर उन्होंने जो है उनको अपने जाल में फांसने की कोशिश की। कभी ये हुआ कि यहाँ पर जो है माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए, कभी बचत गट के ज़रिए, कभी और किसी ज़रिए से, और होता ये था कि लोग उनको पैसे देते थे, बाद में वसूली के लिए जो है उनको परेशान और हरासा किया जाता था। उनका हर तरह से जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। उनका जो है मेंटल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, उनका फ़िज़िकल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। और ये हमारे समाज के वास्ते एक बहुत ही बेगैरती की बात थी, शर्म की बात थी। हम ये महसूस करते थे कि ख़वातीन की मदद की जाए और उनको ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए हम ऐसी कोशिश करें कि वो किसी के दर पर ना जाएं। आज एक बहुत अच्छी पहल हुई है, हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो शुरू हो रही है, ये जो है ख़वातीन को मदद करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग, इससे पहले भी इस्लाही माशरा कमेटी ऐसी बहुत सारी कमज़ोर ख़वातीन, माशी तौर पर गरीब ख़वातीन की जो है मदद करती रही है। अब इंशाअल्लाह हम बाज़ाब्ता तौर पर क़ानूनी तरीक़े से जो है उनकी हर मुमकिन तरीक़े से मदद करेंगे और हम चाहेंगे कि समाज में जो है
خواتین سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں. آج تمام لوگوں نے اور ख़اص طور سے میں جناب کلیم قریشی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ مسلسل کنٹینیو ہم کو جو ہے تو کوآپریٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کے مادھیم سے ہماری باتیں ڈسپلے ہوتی ہیں. میں سماج کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کو ہر محلے میں ایک مسجد کمیٹی بنانا چاہیے. اصلاح معاشرہ کمیٹی مونوپلی نہیں چاہتی. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معاشرہ کمیٹی ہو. ہر محلے میں کہ لوگ جو ہے اصلاح معاشرہ کمیٹی بنائیں اور جو ہماری زکوٰۃ ہے, ہماری خیرات ہے, ہمارے صدقات ہیں, وہ بیکار جو ضائع ہو رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ ضائع ہو رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں چلتا. لوگ جو ہے الگ الگ بہانوں سے ہم کو لوٹ رہے ہیں. وہ ساری جو ہے چیزیں ایک جگہ جمع کیا جائے وہ پیسہ, اور مستحق لوگوں کا سروے کر کے ان کو دیا جائے. میری یہی گزارش ہے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ محلہ کمیٹیاں بنائیں. شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے شیخ ظفر سر ہیں, جو کہ اصلاحی معاشرہ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے پربھنی کے ادھیکش ہے. انہوں نے پوری یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ پربھنی میں اصلاح کرنا ہے, معاشرے کو سدھارنا ہے, اور جس کی ایک شاندار شروعات آج ہوئی ہے. وومنس کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کا افتتاح یہاں پر کیا گیا ہے, کیونکہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. بلا سودی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا معاشرہ, اور اس میں بہت زیادہ جو کوششیں ہیں وہ اصلاحی معاشرہ کمیٹی کی نظر آ رہی. بات کرتے ہیں شیخ ظفر سر سے. سر, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آج کا یہ شاندار پروگرام پوری طرح سے کامیاب رہا ہے, اور جو اہم قدم اٹھائے ہیں بینک کا, کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کا, کیا کہیں؟ کریڈٹ سوسائٹی کا قیام ہم تو ایک سال سے کوشش میں تھے. ہم نے چھوٹی کوشش ہمارے محلے میں بھی شروع کی, اور راحت بینک سے ہم نے پیکٹ کر کے کئی غریب لوگوں کو قرض فراہم کرنے کی اسکیم بنائی. اور ہم نے یہ چاہا کہ چلو اس کو ایک رجسٹرڈ بھی کر دے, اور خواتین کو ڈائریکٹ فائدہ ہو. خواتین کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور وہ کاریکاری منڈل میں پورے خواتین ہیں. ہم باہر سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں 500 سے زائد ہمارے پاس ممبر بن چکے ہیں, اور ہم نے اکاؤنٹ بھی اوپن کر دیا ہے. اور اب چند روز میں ہی ہم خواتین کو قرض فراہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا ایڈریس معصوم کالونی میں آئیں گے. وہ خواتین جو ہماری ممبر ہیں وہ خواتین ہم سے ربط پیدا کرے گی, اور ہم ان کو قرض فراہم کرنے کی اور بلا سودی بنیاد پر قرض فراہم کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے آج ہمارے جو سینئر ٹیچرز ہے, وظیفے یاب ہے, جو لوگوں نے بہت اچھے کام انجام دیے تھے, ان کو ڈائریکٹ ہم نے ان کا جو انتخاب ہے ہماری کمیٹی نے کیا, اور اس بیس پہ کیا کہ ان کی صلاحیتوں کا پورا خیال کرتے ہوئے, اور وہ آج سماج کے لیے کیا کر رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مثالی معلم کے ایوارڈز دیے گئے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مستحق تھے, اور ان کے کارہائے نمایاں جو انہوں نے سماج کے لیے وہ بہت اہم کارنامے انجام دے رہے ہیں, اور آج بھی کام کر رہے ہیں. رزاق سر جیسے ہمارے پاس نائب صدر بھی ہے, مسجد کمیٹی کی بھی صدر ہے, اور اس میں اس طریقے سے ہمارے ہر اصلاحی معاشرہ کمیٹی میں بھی وہ بہت ہی بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو طاقتیں ہم کو جو ملی ہوئی ہے, اور بے لوث کام کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی سماج کے لیے بہت ضروری ہے. ایون یہی کہ ہمارے محلے کے اندر بھی ہم نے سروے کیے, اور آج اسلام معاشرہ کی اگر کامیابی دیکھنا ہے تو ہمارے اس معصوم کالونی محلے کی مثال لیجیے, تو ہم وہاں بہت بہتر ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں. حیرت بات یہ ہوں گی کہ ہم تقریباً 300 کے قریب لوگوں کو ہم ایک دو محلے والے ہمارے رمضان میں کٹ تقسیم کرتے ہیں. اگر یہ نظام ہر طرف جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک غریبی ختم ہوں گی, بہت تک جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہوگی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پینشنرز لوگ, نوجوان لوگ, خواتین اس سے جڑے اور قوم کو فائدہ پہنچائے, اور جب ہماری قوم کو ایک مثالی قوم بننے کے اس ذریعے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں. کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اسلام معاشرہ اسی شعر کے مطابق اپنے کام انجام دے رہا ہے, اور محبت کا پیغام, انسانیت کا پیغام, اور ہمدردی, درد رسائی کا پیغام یہ قوم کو دے رہا ہے. اور ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ جو ہمارے تجربات, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ لوٹا رہے ہیں ہم. تو ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے پینشنرز حضرات ہیں, ان کے تجربات نوجوانوں نے حاصل کرنا چاہیے, نوجوانوں نے اس سے جڑنا چاہیے, کیونکہ آج قوم پر آج ہماری قوم بہت مسائل میں گھری ہوئی ہے, اور نوجوان قوم کے مسائل سے بہت دور ہو چکا ہے. اگر وہ قوم کے مسائل سے دور رہے گا تو حالات انتہائی بدتر سے بدتر ہوں گے, اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستان ہوں گے, یہ بات پیدا ہوگی.
आज हमारे इस हमदर्द वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को राहुल पाटिल साहब ने एक कंप्यूटर भी दिया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हमारे इस्लाही माशरा कमेटी ये जो है तो ये गैर सियासी तंजीम है, समाजी काम इसका मकसद है। हमारा कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो आवाम के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए कहीं कहीं सियासी लीडरों की भी ज़रूरत पड़ती है और हम उससे इस्तेफ़ादा हासिल करना भी चाहते हैं और वो हमारा हक़ भी है। लेकिन कि भाई ये प्रोग्राम की डेट देना और फिर शिरकत नहीं करना, तो मुझे वो ये बात याद आती है कि ऐ तपते हुए धूप के मुसाफिर न उधर जा, ऐ तपते हुए धूप के मुसाफिर न उधर जा, ये पेड़ सियासत के है साया नहीं देते, ये पेड़ सियासत के है साया नहीं देते। हमने सियासी पार्टियों से एक फ़ासला रखते हुए समाजी तंजीम को, समाजी ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए, जब भी हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील दे सकते हैं। आए हमारे इस प्रोग्राम में जो तमाम लोगों ने शिरकत की, ख़वातीन ने और ख़ासतौर से हमारे पेंशनर्स हजरात ने, जो लोगों ने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आप तमाम लोग हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और इस्लाह माशरा कमेटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी मकासद है, उसमें आप हमारा पूरा ताउन देंगे। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अब्दुल रज़ाक सर हैं, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन परभनी का मशहूर मारूफ कॉलेज वहाँ के रह चुके हैं और इस्लाही माशरा कमेटी के नायब सदर है। उनसे बात करते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानों का और जो ये वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हमदर्द के नाम से शुरू की गई है, क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा कौम मिल्लत की बहनों को, ख़वातीन को, क्या कहें? सबसे पहले मैं तो आज के इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और खुसूसन हमारे असातिज़ा कराम और ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस ताल्लुक़ से डॉक्टर ज़फ़र साहब ने जो है, हमारे जो सदर हैं इस्लाही माशरा कमेटी के, उन्होंने सारी तफसीलात बताई है। लेकिन एक बात जो मुनफरिद यहाँ पर नज़र आई है, जो मुनफरिद सरगर्मी जिसे कहेंगे, वो साबिक़ा असातिज़ा जो सुबुकदोश है, उनका इस्तक़बाल किया गया, उनको तहीनियत पेश की गई। ये एक इंतहाई खुशाइन बात है। ये हमारे असातिज़ा के तय जो है ये एक बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का जो है एक क़दम यहाँ उठाया गया है। वो लोग जो खिदमत में आज हैं, उनका सत्कार तो सब लोग करते हैं, सरकारी तौर पर होता है, इंतज़ामी तौर पर होता है, ये होता है और होता रहेगा। लेकिन वो असातिज़ा जिन्होंने अपनी खिदमत के दौरान यानी नौकरी के दौरान जो है वो काम किया है, अब वो सुबुकदोश हैं और कई फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनका भी सत्कार किया जाए। इस तरह की तहरीक हमारे सदर साहब ने शुरू की थी, जिसका जो है आज हमने फल आज देखा है कि हमारा ये जलसा जो है इंतहाई कामयाब हुआ और हमने हमारे 34 असातिज़ा को जो है एवार्ड तो नहीं कहेंगे, तहनीत से सरफराज किया है। दूसरी बात यह है, इस्लाही माशरा के तहत हमने पिछले दिनों हमारे दरगाह रोड पर जो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, इस ज़िमन में जो है ना, कलेक्टर को, सीओ साहब को और उस दौरान जो है चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आने वाले थे, उस मौके से जो है महज़र भी दिए हैं, उसकी दुरुस्ती के लिए अश्योरेंस भी हमने हासिल किया है। तो इस तरह कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी इस्लाही माशरा कमेटी सारी कौम की इस्लाह का काम करना चाहती है। अब हमदर्द वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वो गरजमंद ख़वातीन जो अपनी ज़रूरियात के लिए बैंकों वगैरह में मारी फिरती हैं, उनका इस्तेसाल होता है, तो उनको इस्तेसाल से बचाने के लिए ये हमदर्द कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की गई है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि इस हमदर्द कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख आमिना तबस्सुम मैडम हैं, जो कि दी हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी इसके मेंबर हैं और आज इसका इफ्तिताह यहाँ पर हुआ है और एक शानदार प्रोग्राम शादाब फंक्शन हॉल में ज़ेरे निगरानी इस्लाही माशरा कमेटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट परभनी इनके जानिब से लिया गया। मैडम से बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे, ये जो वुमेंस के लिए ख़ास तौर पर हमदर्द के नाम से शुरू किया गया है, क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा महिलाओं को, ख़ास तौर पर हमारी कौम मिल्लत की महिलाओं को, जो कि ब्याज और बचत गट के जाल में फंस रही हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت کامیاب رہا ہے اور اس کا ثبوت آج کی جو آڈینس تھی، جو حاضرین تھے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی اسی طرح ہماری اس سوسائٹی کو اللہ پروان چڑھائے اور ہماری جو ہمدرد وومنس کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس میں جو ہمارے طبقے کے مالدار حضرات ہیں وہ جڑے ہوئے رہیں گے اور ہمارے اس سوسائٹی کی مدد کریں گے۔ اور میرے ایک ایسا جہاں تک نظر میں ہے، دیکھیے ہندوستان میں کئی ایک تنظیمیں سنگھٹنائیں گزر چکی ہے جو کام کرتی ہے، لیکن ہماری یہ جو سوسائٹی ہے اس نے گراؤنڈ لیول پر کام کرنا شروع کیا ہے، دیکھیے۔ اور جہاں تک ہو سکتا ہے مجھے ایسا معلوم ہے کہ پربھنی میں بھی نہیں، مہاراشٹر میں یہ مہیلا کی جو سوسائٹی ہے یہ پہلی سوسائٹی ہے جو اس لیول پر کام کر رہی ہے۔ اور ہم نے ہماری اس سوسائٹی کے ذریعے ہماری جو مسلم خواتین ہیں جو انٹرسٹ میں بیاض میں جا رہی ہے اور جس سے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اسے نکالنے کی ہم نے ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش کی ہے اور یہ بینک کی صورت میں وہ ایک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ذریعے ہم جو مہیلائیں ہیں، جو عورتیں ہیں بے حد ضرورت مند ہیں اور جنہیں ضرورت ہے، ان کو ہم اس بینک کے ذریعے لون دینے کی شروعات کرنے والے ہیں، جو کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے صدر شیخ ظفر سر نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم چند ہی دنوں میں ان کو لون دے کر اس پروگرام کے لین دین کا آغاز کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام ہی نہیں، دیگر مذاہب نے بھی سود کے لین دین کو منع کیا ہے اور پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام جیسے مذہب میں پیدا کیا اور مجھے مسلمان بنایا، اور ساتھ میں مجھے ان سب کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا ہوں کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی ادنا سی کوشش کو قبول کرے اور ہمیں جوش و خروش سے آئندہ بھی مہیلاؤں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے صدقے میں ہمارے کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں اپنی اس بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں: عورت ہوں اس پر فخر ہے مجھے، عورت ہوں اس پر فخر ہے مجھے، ہر فن رکھا ہے مکمل مجھ میں۔ اللہ حافظ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صبا خالد میم ہیں، جو کہ اس ہمدرد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی لمیٹڈ پربھنی کے ممبر ہیں، اور آج اس کا شاندار افتتاح شاداب فنکشن ہال میں تمام مہمان خصوصی کی موجودگی میں کیا گیا، اور ایک بہت ہی بہترین قدم اسے کہیں گے جو کہ قوم و ملت کی ان مہیلاؤں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے اور طلاق شدہ، بیوہ، ان تمام کے لیے ایک بہت ہی راحت بھری یہ خبر ہے۔ بات کرتے ہیں میم سے۔ میم کیا کہیں گے، کتنا اچھا یہ قدم ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں یا پھر سلم ایریا ہے، وہاں کی جو مسلم خواتین ہیں، انہوں نے اس ہمدرد سے جڑنا چاہیے، کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، میں صبا خالد۔ آج ہمارا ہمدرد کوآپریٹو سوسائٹی کا اوپننگ ہوا ہے، یعنی آج سے ہم لون دینے کا آغاز کریں گے۔ اس میں بہت سارے جو مسلم اور غریب خاندان ہیں وہ بے روزگار ہے، اور ان کی روزگار کے لیے، ان کے لیے کچھ ذریعہ بننا، اس لیے ہم نے ایک یہ بلا سودی کا بینک شروع کیے ہیں، جس میں بہت سے لیڈیز سوسائٹی ہے یہ، اور اس میں بہت سارے خواتین ہمارے سے جڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو جلد سے جلد لون دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور اس میں ایک پروگرام یہ منعقد کیا گیا تھا کہ جو معزز ریٹائرڈ ٹیچر، لیکچرر ہے، ان کو ہم نے اعزاز سے نوازے ہیں، اور تقریباً 35 اساتذہ کو ہم نے نوازے ہیں۔ ان کے لیے صرف میں ایک ہی بات کہوں گی: سورج ہوں میں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں میں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو اپنی شفق چھوڑ جاؤں گا۔ جی ہاں، جو اساتذہ ہے وہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں، مگر ان سے جو طلباء طالبات جو بھی نکلے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ اور آنے والے بھی جو بھی ہیں انہوں بھی آگے اپنی زندگی میں بہت قابل اور احترام شخصیت بنیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ناہید سعید انصاری میڈم ہیں، جو کہ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اور یہ جو ہمدرد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ہے اس کے وہ ممبر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گے، یہ جو ابھی یہاں سے قرض دینے کی شروعات ہونے جا رہی ہے، کیسے اس کا سسٹم رہے گا پورا، اور کیا مہیلاؤں کو اس میں پہلے ممبر بننا ہوگا، اس کے کیا شرائط ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ السلام علیکم، میں اسلام معاشرہ کمیٹی کی سیکریٹری ناہید انجم سعید الدین انصاری۔ ہمارے کمیٹی کی طرف سے ہمدرد وومنس کوآپریٹو سوسائٹی کا اوپننگ ہوا ہے، جس میں کہ ہمارے مہمان ڈاکٹر ناویندر سر اور ملیکہ غفار میڈم اور دیگر مہمان حاضر تھے۔ میں ان سب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے پروگرام کو
عزت بخشی. اور ہم نے یہ جو چھوٹی سی کوشش کی ہے یہ اسلامک طرز پر بینک کھولنے کی کوشش کی ہے. ہمارے اسلام میں سود لینا اور دینا گناہ ہے، اس لیے ہم نے بلا سودی بینک کی افتتاح کی ہے، بلا سودی کریڈٹ سوسائٹی کی افتتاح کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج کی جو پروگرام میں کثیر تعداد سے پبلک تھی اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور پورے ہمارے 500 ممبرس جس میں کہ 70% خواتین اور 30% جینٹس ممبران ہے، جو کہ آج سب کے سب حاضر تھے. ماشاءاللہ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور پروگرام کو عزت بخشی. اور انشاءاللہ ہم اس میں ان سب کی مدد کرنے کی پوری سے پوری کوشش کریں گے. اس میں لون لینے کے لیے سب سے پہلے بینک کے ممبر بننا پڑتا، جس کے لیے 100 روپے کا فارم اور 1000 روپے کے شیئرز لینا پڑے گا آپ، اور آپ کا رہائشی آدھار کارڈ وغیرہ جمع کرنا ہوگا. پھر آپ اس کے ممبر ہو جائیں گے تو آپ اس میں کاروبار چالو کر سکتے، آپ سیونگ بھی کر سکتے اور لون بھی لے سکتے ضرورت کے مطابق. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش، ہاں ہمارے آفس کا پتہ ہے معصوم کالونی گلی نمبر 1 ظفر سر کا گھر کے نیچے ہی بینک کی عمارت ہے. ہاں، اور جس کو بھی اگر معلومات لینا ہے تو ہمارے آفس پر آ کر معلومات لے سکتے ہیں. سبھی آئے ہوئے مہمانوں کا شکر ادا کرتی ہوں اس شعر کے ساتھ. دل جن کے خوبصورت ہو ایسے لوگ خدا نے کم بنائے ہیں، دل جن کے خوبصورت ہو ایسے لوگ خدا نے کم بنائے ہیں، جنہیں ایسا بنایا ہے وہ آج ہماری محفل میں آئے ہیں. اللہ حافظ. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیلوفر صدیقی میم ہیں، جو کہ اس ہمدرد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی پربھنی لمیٹڈ پربھنی کے ممبر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم، جو یہ شروعات ہوئی ہے کہ ہماری قوم و ملت کی جو خواتین ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش یہاں پر شروع ہوئی ہے، جس کی آج اوپننگ ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہماری قوم و ملت کی بہنوں نے، کیا کہیں؟ السلام علیکم. ہم نیلوفر صدیقی اصلاح معاشرہ ہمدرد وومنس کوآپریٹو بینک کے ممبران رہ چکے ہیں، اور ہمارا یہی کہنا ہے سبھی خواتین سے، دیکھیے اسلام میں کہیں منع نہیں کیا کہ عورت کو کسی شعبے میں جانے سے. عورت کو کوئی بھی چیز کوشش اگر انہوں کرنا چاہتی ہے تو اسلام میں پردے کے ساتھ رہ کر انہیں ہر چیز کر سکتی ہے. اسی کا یہ ہم لوگوں کی جو وومنس کوآپریٹو بینک ہے وہ ایک مثال رہ چکی ہے. ساری خواتین اسلام میں پردے کا احترام رکھتے ہوئے کوشش کرے کہ بھئی آگے جو بھی خواتین ہیں جو ضرورت مند ہے ان کو بنا بیاض کے لون دیا جائے، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر کے ان کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اسی کوشش کو ہم نے کچھ حد تک کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ اسے کامیابی عطا کرے، اور سب کی دعاؤں سے ہم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وومنس کوآپریٹو بینک کے تعلق سے اس کو کامیاب کرے. جزاک اللہ. منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ہمدرد وومنس کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی پربھنی لمیٹڈ، جس کا آج شاندار افتتاح یہاں پر کیا گیا. اور یہ جو کوشش یہاں پر کی گئی ہے، ہماری یہ تمام وہ بہنیں ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور ہماری قوم و ملت کی جو بہنیں ہیں جو بیاض اور سود اور بچت گٹوں میں پھنس رہی ہیں، اور دن بدن ان کے ساتھ جو استحصال ان کا کیا جا رہا ہے، اس تمام سے چھٹکارا دلانے کے لیے پوری طرح سے اسلامک اور بلا سودی نظام کے تحت اس ہمدرد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کا یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے. اور اپیل کی گئی ہے کہ تمام وہ مہیلائیں، وہ خواتین جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہ رہی ہے، اپنے خود کے کاروبار جو گھروں میں چلاتی ہے، وہ اگر شروع کرنا چاہ رہی ہے تو ہمدرد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی سے وہ جڑے، تاکہ ان کو وہ سیونگ بھی کر سکے اور ان کو یہاں سے لون بھی اس کریڈٹ سوسائٹی کے ذریعے سے دیا جا سکے. اور تعریف کرنی ہوگی یہاں پر اصلاحی معاشرہ کمیٹی اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ پربھنی کی، جنہوں نے شیخ ظفر سر اور تمام ان کی جو ٹیم ہے، ان تمام نے مل کر جو اصلاحی معاشرہ اور معاشرے کو اصلاح کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، کئی حد تک اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آج جو ریٹائرڈ پروفیسر، ٹیچرز اور ہمارے قوم و ملت کے جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں شاندار کام کیے ہے، ان کو یہاں پر سپاس نامہ دیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا تمام مہمان خصوصی ان کی موجودگی میں. اور یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا پایا ہے، اور آج ان کو ہم اگر تھنک ٹینک بنا کر رکھیں گے تو ہماری آنے والی پیڑھیوں کو
ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک شاندار پروگرام آج شاداب فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ویڈیو جرنلسٹ عبدل کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم قریشی.